جیسا کہ آپ نے جو ہے میرے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے واقعہ آپ سے شروع کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے، مشرکوں نے، جو ان کا وقت کا بادشاہ تھا اس کے سامنے جو ہے پیش کر دیا۔ اور بادشاہ کے سامنے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا تو ابراہیم علیہ السلام اس نے بادشاہ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ہے کہ اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ جو تمہارے سارے جو خدا ہیں، چاند، سورج، ستارے اور جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو، وہ سارے جو ہے وہ جھوٹے خدا ہیں، میرا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس پر اس بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جو رب ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب جلاتا اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ تو اس نے کیا کیا کہ 2 قیدی تھے، جس کو ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک کو جو ہے بری ہونا تھا۔ تو اس پر اس نے کیا کیا کہ ایک کو جو ہے وہ موت دیتی، یعنی اس کو سزائے موت دیتی، اور ایک کو جو ہے وہ رہا کر دیا۔ تو پھر اس نے کہا بادشاہ نے کہ دیکھو یہ تو میں نے بھی کر دیا کہ 2 مجرم تھے، ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو زندہ کر دیا، یعنی کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا کیا؟ تو پھر کہا کہ اور کیا کر سکتا ہے آپ کا رب؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اس پر جو ہے وہ بادشاہ نے کہا کہ اب کیا کروں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ سورج کو مشرق سے مغرب سے نکالنا، اور بادشاہ کے اختیار میں نہیں تھا اور وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام کی بہادری دیکھیں کہ کوئی بادشاہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ اکیلے تنہا، یعنی کوئی مسلمان نہیں تھا، آپ ہی ایک مسلمان تھے، یعنی آپ ہی ایک توحید یعنی اللہ کو ماننے والے تھے، پھر بھی آپ جو ہے وہ ڈٹے رہے اور حق پر جو ہے وہ قائم رہے۔ یعنی بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بات کرنا اور اس طرح اپنے موقف پر جو ہے ڈٹ جانا اور حق بات کہنا، یہ واقعی جو ہے اللہ والوں کا اور اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی حق بات ہو تو ہمیں حق بات ہی کہنی چاہیے، چاہے سامنے والا کتنا ہی پاور رکھتا ہو، یعنی حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس پر کیا ہوا کہ پھر اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہے اپنی بات سے ہٹ نہیں رہا ہے، اپنی بات سے جو ہے وہ بالکل ہی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اس نے کیا کہا، بادشاہ نے جو ہے حکم دیا کہ بہت بڑی جو ہے وہ آگ تیار کی جائے، تاکہ اتنی بڑی آگ جو ہے تیار کی گئی، اور بادشاہ جو ہے وہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کو دیکھ کر، یعنی ایسی آگ تیار کی گئی تھی کہ وہ خود بھی جو ہے لوگ آگ تیار کرنے والے اس کے قریب جو ہے وہ جا نہیں سکتے تھے، ایسی آگ۔ تو اس آگ کو کہا کہ یہ جو ہے نوجوان دیکھے گا تو یہ اپنے موقف سے جو ہے وہ، یعنی توحید سے جو ہے وہ ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حق پر جو ہے وہ قائم رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھ کر ایک منجنیق کے ذریعے جو ہے اس آگ میں جو ہے پھینکا گیا، یعنی آپ کو اس آگ میں جو ہے پھینکا گیا۔ تو اس پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یعنی میرے لیے میرا رب کافی ہے اور میرا کیا ہی اچھا کارساز اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ پھر جب آپ کو جو ہے آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی آگ کو، یعنی ایسی آگ کہ جو ہے وہ آگ جلانے والے بھی جو ہے قریب نہیں جا سکتے تھے، اتنی خطرناک جو ہے وہ آگ تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ سے فرما دیا قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، یعنی اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ایسی ٹھنڈی ہو جا، یعنی سلامتی والی ہو جا، کہ دیکھیں اگر ٹھنڈی ہو جا صرف فرماتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے، سردی جو ہوتی ہے، وہ ایک حد تک بندہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن زیادہ سردی ہو تو پھر وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردم و سلامن، یعنی ایسی ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی کے ساتھ، یعنی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس آگ میں جب گئے تو آگ ان کے لیے جو ہے بالکل سلامتی والی جو ہے ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دیکھا کہ ان لوگوں کو یعنی مشرکوں کو ہر طریقے سے سمجھا دیا، یعنی ان کے بتوں کو مار کر بھی، ان کو جو ہے دلائل دے کر بھی، ان کو مثالیں دے کر بھی ہر طریقے سے سمجھا لیا، لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے جو ہے ہجرت کر گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو ہے وہاں سے ہجرت کر لی آپ نے، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ دوسرے شہر یعنی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو وہاں بھی ایک بادشاہ تھا، اور اس نے دیکھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو اس پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ جب یہ بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو ان کی، تو تم کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ تو اس پر حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ کہا کہ نہیں، اس وقت روئے زمین پر جو ہے ہم 3 لوگ ہیں، اور اس دینی حوالے سے آپ جو ہے میری بہن ہو۔ تو اس پر جو ہے یعنی یہ توریہ کرنا کہلاتا ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے توریہ کرنا جو ہے یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ توریہ فرمایا۔ پھر بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس پر جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی بہن ہوں، وہ میرے بھائی ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ جو تھا وہ مطلب اس کا جو ہے سارہ علیہ السلام پر جو ہے وہ غلط نیت کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنا چاہا غلط نیت کے ساتھ، غلط نفسانی شہوت کے ساتھ، تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ان کی بددعا سے جو ہے اس بادشاہ کا جو ہے ہاتھ شل ہو گیا۔ اور یہ معاملہ جو ہے 2-3 مرتبہ ہوا کہ اس بادشاہ نے جو ہے ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن جو ہے اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس پر جو ہے وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جو ہے نیک بندی ہے، یعنی اللہ کی نیک بندی ہے۔ پھر اس بادشاہ نے جو ہے وہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ہاتھ جو ہے وہ صحیح کر دیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے دعا فرمائی، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ پھر اس نے بادشاہ نے جو ہے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے گفٹ کے طور پر جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کو دے دی، کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو آپ جو ہے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو مزید جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مزید جو انشاءاللہ مزید قصہ سنیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ میرے جڑے رہیں، اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید جو ہے بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ جو ہے مزید آپ کو پتہ چلے کہ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا۔